نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل کہہ دیجئے، من حرما کس نے حرام کی ہے، زینت اللہ اللہ کی زینت، التی جو کہ اخرجا اس نے نکالی، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق سے، قل کہہ دیجئے، ہیا وہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا وہ سب ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، خالصتاً اور خالص ہوں گی، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اشربو اکل و شرب، شربت اور مشروبات کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تصرفو اسراف، لا تعداد، لا علاج اور لا محدود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یحبو حب محبوب، محبت اور حبیب کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ حرما حلال و حرام، حلت و حرمت۔ اخرجا خارج، خروج اور مخرج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الحیاتی حیات بعد الموت، حیات بعد الموت اور حیاتیات کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں یہ فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت۔ اللہ کی زینت سے مراد وہ ہے جو کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو باعث زینت بنایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں یہ سوال کریں کہ کس نے حرام کیا ہے اس کو۔ یعنی ہم سارا پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اوپر بتوں کے سامنے جاتے ہوئے لباس کو حرام کر لیا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حرام کر دیا، اور اس ٹائم میں وہ لباس نہیں پہنتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سوال یہ ہے کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو، جو اس نے نکالی، پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، یعنی وہ چیز اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی، اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اپنے بندوں کو اس کا حکم دیا۔ تو حرام کون کرنے والا ہے؟ اور پاکیزہ چیزیں رزق سے، اور رزق سے بھی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال قرار دیں، اور انہی میں سے کچھ چیزوں کو وہ اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے تھے اور نہیں کھاتے تھے۔ جیسے کچھ قومیں تو اب تک بھی گائے کے گوشت کو معتبر سمجھتی ہیں اور اسے اپنے اوپر حرام کر لیتی ہیں اور اس کو نہیں کھاتی ہیں، اور یہی بات یہاں پہ ہے کہ وہ اس کو حرام کر لیتے تھے۔ کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے کہہ دیجئے جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے دینوی زندگی میں، اور خالص ہوں گی ان کے لیے قیامت کے دن، کہ جو دین کے لیے باتیں ہیں، دین کے لیے چیزیں ہیں، خالص ہوں گی کس دن؟ قیامت کے دن۔ یعنی جو انہوں نے دین کے لیے کیا وہ تو خالص ہوگا ان کے لیے، اور جو انہوں نے خود ساختہ اپنے پہ مسلط کر لیا کہ لباس کو حرام کر دینا یا کچھ چیزوں کو حرام کر دینا، اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ کس کے کہنے پہ کیا، اور خالص ہوں گی ان کے لیے قیامت کے دن، دینوی زندگی خالص ہوگی، جو کام انہوں نے دین کے لیے کیا ہوگا وہ ان کے لیے خالص ہوگا، جو خلوص نیت سے کیا انہوں نے، اور جس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حلال کام کرنے کی، ایسے طیب اور پاکیزہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صرف رضا حاصل کرنا ہو، نہ کہ دنیاوی دکھاوا، ریاکاری یا کچھ اور، یا دنیاوی شہرت۔ کذالک اسی طرح، نفصل ہم بیان کرتے ہیں، الآیاتی اپنی آیات کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں۔ یعنی اسی طرح ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں، نشانیاں بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو سب کچھ جانتے ہیں، یعنی وہ تمام احکامات کو جانتے ہیں، تمام علوم کو جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال قرار دیے، ان سب کو جو جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھی اسی لیے پیدا کی ہیں تاکہ وہ ان سب کو پہچان سکیں۔ قل کہہ دیجئے، انما در حقیقت، حرما حرام کیا ہے، ربی یا میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کو، ما ظاہرہ جو ظاہر ہیں، منہا ان میں سے، وما بطنا اور جو چھپی ہوئی ہیں، والاثم اور گناہ کو، والبغی اور بغاوت کو، بغیر الحق کی ناحق طریقے سے، وان اور یہ کہ تشرکو تم سب شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل جو نہیں اتاری اس نے، بھی اس کے ساتھ، سلطاناً کوئی دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم سب کہو، علی اللہ اللہ پر،
ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جو تم سب نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ اور ہر امت کے لیے اجل ایک وقت ہے، فَإِذَا پھر جب جاء آ جاتا ہے اجلہم ان کا وقت، لا یستاخرون نہیں وہ سب پیچھے ہوتے، ساعتاً ایک لحظہ بھی، ولا یستقدمون اور نہ ہی وہ سب آگے ہوتے ہیں۔ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، اما اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نفصلو تفصیل، مفصل تفصیلات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لقوم قوم، اقوام قومیت، یعلمون علم عالم معلوم، اور تعلیم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ حرم حلال و حرام، حلت و حرمت، ما ماحول، ما تحت، مافوق الفطرت، ظاہرہ ظاہر و باطن ظاہری طور پر، ظہور، ابغی بغیہ باغی بغاوت، تشرکو شریک شرک شریک اور مشرک، ینزل نازل نزول، اور منزل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انزل اجلم اجل مہر معجل، یستاخرون مؤخر تاخیر کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، ساعتاً ساعت سعید بابرکت ساعتوں میں، یستقدمون تقدیم و تاخیر اور مقدم، عربک کے ورڈ ہیں، اثما گناہ، سلطاناً کوئی دلیل، جاء آ جاتا ہے، یاتیا آئیں، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹیڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل ہونے والے ورڈز ہیں۔